السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ حق تعالی نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے اور اس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ انسانی حیات تقوی کے دائرے میں محفوظ ہے، تقوی سے باہر زندگی غیر محفوظ ہے۔ آفات، بلیات، خطرات انسان کی زندگی کو درپیش ہیں، دنیاوی اور اخروی، ان سب کی زد سے فقط تقوی کے ذریعے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ انفرادی زندگی ہو، عائلی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، جو بھی زندگی کا پہلو ہے وہ تقوی کے رہین منت ہے، ورنہ زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا اور زندگی اپنے محور سے اور اپنے مقام سے اور اپنی بنیاد سے ہٹ جائے گی، انسانی زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ پر حیوانی زندگی جو شان انسان سے نیچے ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس تدبیر کا بنیادی رکن قرآن کریم نے صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل۔ یہ اللہ کا مستقیم راستہ ہے، اس پر قائم رہو، یعنی دین، اللہ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی حدود اور کتاب آسمانی، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، مستقیم راستہ ہے، اور اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا السبل، اس کو چھوڑ کر سبل کی پیروی مت کرو، سبل کے پیچھے مت جاؤ۔ اگر سبل کے پیچھے گئے، سبل تمہیں گمراہ کر دیں گے، سبل تمہیں منتشر کر دیں گے اور ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے۔ سبل جو ممنوع راستے ہیں جن پر جا کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک راستہ طاغوتیت کا راستہ ہے، سبیل طاغوت ہے، ایک مجرمین کا راستہ ہے، جسے قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ اس راہ کو طے نہیں کرنا، اس پر عمل نہیں کرنا، اس کے پیچھے نہیں جانا، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ ایک سبیل المفسدین ہے، فسادیوں کا راستہ، اور مفسدین کی راہ پر نہیں جانا، اور انہی میں سے ایک راستہ قرآن کریم نے سبیل الغی قرار دیا ہے۔ سورہ اعراف کے مطابق کہ جب کچھ انسان ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی ہدایت اور اپنے دین سے پھیر دیا ہے اور آیات و ہدایت کا رخ ان سے منصرف ہو کر مڑ گیا ہے،
اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے سبیل الرشد پیش کیا جائے یہ اسے نہیں اپناتے زندگی کی راہ کے طور پر، لیکن جب ان کے سامنے سبیل الغی رکھا جائے یہ اسے راہ کے طور پر اپنا لیتے ہیں۔ اور یہ گمراہی کی شدید صورت ہے کہ انسان غی کو اپنا لے لیکن رشد کو ترک کر دے اور چھوڑ دے۔ رشد کے بارے میں عرض کیا تھا کہ سبیل غی و سبیل الرشد، اس صورت میں انسان ایک کو ترک کر سکتا ہے اور ایک کو اپنا سکتا ہے، یعنی سبیل الغی کو چھوڑ سکتا ہے اور سبیل الغی رشد کو اپنائے گا جب اسے رشد اور غی کا معنی پتہ ہو اور رشد و غی کا سبیل معلوم ہو کس کو کہتے ہیں، مفہوم و معنی بھی معلوم ہو اور اسی طرح ان کا مصداق بھی انسان کو معلوم ہو۔ رشد اگرچہ تفسیروں میں اور بیانات میں کتب میں کبھی ہدایت کے معنی میں لیا گیا ہے اور کبھی صحیح راستے کے معنی میں کہا گیا ہے کہ رشد کا مطلب ہدایت ہے یا صحیح راستہ۔ اشارہ ہوا تھا کہ دونوں رشد کا معنی نہیں ہے بلکہ رشد کے معنی کا لازمہ ہے، خود معنی نہیں ہے۔ رشد کا مطلب وہ فراست، فہم، رشد کا معنی نہیں ہے بلکہ رشد کے معنی کا لازمہ ہے، خود معنی نہیں ہے۔ رشد کا مطلب وہ فراست، فہم، ذہنی پختگی ہے اور وہ ذہنی بصیرت ہے، حکمت ہے، دانائی ہے جس کے ذریعے سے انسان کسی حقیقت اور حق تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ تشخیص دے سکتا ہے، صحیح راستہ کشف کر سکتا ہے، صحیح راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ اس ذہنی صلاحیت کو اور اس ذہنی پختگی کو قرآن کریم نے رشد کہا ہے، یعنی رشد انسان کی ذہنی صلاحیت کا نام ہے۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں غی ہے۔ غی یعنی جب یہ فراست انسان میں نہ ہو اور جب یہ حکمت و دانائی انسان میں نہ ہو اور غلط راہ کو بھی صحیح راستہ سمجھ بیٹھے، صحیح اور غلط راستے میں تشخیص نہ دے سکے، اس ذہنی غوایت کو غی کہتے ہیں۔ اگر انسان ذہنی طور پر غاوی ہو، یعنی ذہنی پختگی اور رشد اور فہم و فراست اس کو حاصل نہ ہو، تدبیر کے قابل نہ ہو، جس راہ پر اسے چڑھایا جائے اسی راہ کو حق سمجھ کے چل پڑتا ہے۔ ہم اگر عوام الناس کو دیکھیں تو وہ مختلف گمراہی کے راہوں پر کیوں چل رہے ہوتے ہیں؟ چونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے صحیح راستے کو تشخیص دینے کی اور غلط راستے کو سمجھنے کی، لہٰذا جو غلط راستہ ان کے سامنے صحیح قرار دے کر اور صحیح بنا کر اور صحیح راستے کے نام پر رکھا جاتا ہے وہ اسے لے لیتے ہیں اور اس پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ گمراہی ہی کیوں نہ ہو، آشکارا گمراہی ہو، ضلال مبین بھی ہو، پھر بھی جب عوام کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے تو وہ اس راہ پر چل پڑتے ہیں، اس راہ میں شک و تردید نہیں کرتے۔ یہ ذہنی صلاحیت جس کا نام رشد ہے، یہ تربیت سے، پرورش سے، ماحول ملنے سے، تعلیم سے انسان کے اندر حاصل ہو جاتی ہے، اور غی بھی ماحول کی وجہ سے اور تعلیم کی وجہ سے انسان کے اندر یہ خامی رہ جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان صحیح راستہ تشخیص نہیں دے سکتا۔ رشد در حقیقت ایک فہم ہے انسان کے اندر جس کے ذریعے سے انسان صحیح راہ کو تشخیص دیتا ہے۔ رشد کے مصادیق میں سے یا سبیل الرشد وہ راستہ جو اعلیٰ رشادت اور ذہانت اور فطانت اور بصیرت اور حکمت کے ذریعے سے انسان صحیح راہ تلاش کرتا ہے، کشف کرتا ہے، اس راہ کو سبیل الرشد کہتے ہیں، جو رشد کے ذریعے انسان نے پائی ہے، وہ راستہ جو
تقلیداً لے لیا ہے، تلقیناً لے لیا ہے، بہڑ چال کے تحت انسان نے کوئی راستہ لے لیا ہے، اس کو سبیل الرشد نہیں کہتے۔ سبیل الرشد جو انسان نے دانائی اور ذہنی پختگی اور فراست کے ذریعے سے پایا ہے۔ سبیل الرشد کے مصادیق فراوان ہیں، یعنی وہ راستے جو انسان کو اس کی عقل، فہم و فراست بتاتی ہے کہ یہ درست راہیں ہیں، یہ مختلف ہیں ہر نسل کے لیے اور ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے اس کے مصادیق متعدد اور فراوان ہیں۔ ان راہوں میں سے جو انسان کی رشد اور بصیرت انسان کو دکھاتی ہے کہ یہ نجات کے راستے ہیں، ان میں سب سے نمایاں راستہ اور سب سے برجستہ راستہ، سب سے روشن راستہ، سب سے بین راستہ، جس کے نجات دہندہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ ہے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل اور آپ کا قیام اور آپ کی سیرت، یہ سبیل الرشد کا واضح مصداق ہے، نمایاں مصداق ہے، روشن مصداق ہے۔ اس سے زیادہ روشن تر مصداق اور نہیں ہیں، اور بھی ہیں اس کے مصادیق، لیکن جتنا یہ مبین ہے، بین ہے، واضح ہے، اور جتنا اس کے اندر رشد کی وضاحت ہے، اتنی دیگر راہوں کے اندر اور دیگر مکاتب کے اندر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن میں یہ فرمایا تھا کہ حسین سفینۃ النجات ہیں، ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدیٰ، حسین نجات کی کشتی ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں، ہدایت کی روشنی ہیں۔ یہ دو خصوصیات امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں، امام حسین علیہ السلام کی ذات میں، امام حسین علیہ السلام کے رویے میں، امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں اور امام حسین علیہ السلام کے قیام میں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں بطور واضح موجود ہیں۔ یہ خصوصیات امت کے لیے سبیل الرشد ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ رشد کا ہی راستہ تھا، سبیل الرشد تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اس کو انتخاب کیا، اپنی ذہنی رشد، اپنی فہم، بصیرت، الہی بصیرت کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس راہ کو امام حسین علیہ السلام کے لیے پیش کیا، اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو راستہ سید الشہداء کے لیے پیش کیا، اس راہ کو وہ سبیل الرشد تھی جو امام حسین علیہ السلام نے چنا۔ اور دوسروں نے جو راستہ چنا امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر، اس کو بھی یقین کے ساتھ، زیر سے قاطع کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سبیل الغی تھا، چونکہ دونوں راستے متضاد سبیل الرشد نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ذہنیت مسلمانوں کی آج موجود ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری گمراہیاں امت کے اندر پائی جاتی ہیں کہ متضاد راہوں کو صحیح کہتے ہیں، دونوں ٹھیک راستے ہیں، دونوں ٹھیک جا رہے ہیں، ایک مشرق کو جا رہا ہے، ایک مغرب کو جا رہا ہے، ایک کعبہ جا رہا ہے، ایک واگا جا رہا ہے، اور دونوں کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ دونوں ٹھیک جا رہے ہیں، دونوں نتیجے پہ پہنچیں گے، دونوں اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ متضاد راہیں کبھی بھی دونوں ٹھیک نہیں ہوتی، دونوں غلط ہو سکتی ہیں لیکن دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ البتہ متناقض راہوں میں سے ایک ٹھیک ہوگی اور ایک غلط ہوگی، لیکن متضاد راہیں دونوں غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ متناقض راہوں میں سے ایک راستہ یقیناً ٹھیک ہوگا اور ایک راستہ یقیناً غلط ہوگا۔ ہم متناقض راہوں کو بھی دیکھتے ہیں، لوگ جا رہے ہیں،
اور متضاد راہوں پر بھی جا رہے ہیں، اور بتایا یہ گیا ہے، تلقین یہ کی گئی ہے کہ یہ دونوں متضاد اور متناقض راہیں درست ہیں، جو اس راہ پر چلے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو اس راہ پر چلے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہی ہے، امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ بھی ٹھیک تھا، اور دوسروں نے جو کچھ کیا وہ بھی ٹھیک تھا۔ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے، کسی بھی قبیلے سے اور کسی بھی خاندان سے اور کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق تھا، وہ نہیں گئے امام علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ بھی حق پر تھے، صراط پر تھے، ہدایت پر تھے، خیر پر تھے، یہ بھی خیر پر تھے، وہ بھی خیر پر تھے۔ خوب یہ متناقض راستے ہیں، ایک سبیل الرشد ہے اور ایک سبیل الغی ہے۔ سبیل الرشد اس لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی الہی بصیرت سے، اپنی دینی بصیرت سے، اپنی امامت کی بصیرت سے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر ہر امام کو عطا کی ہے، اس بصیرت سے اس راہ کو تشخیص دیا، اس راہ کو چنا کہ میں امت کی نجات کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے اور فاسد ظالم حکومت کے خاتمے کے لیے میں قیام کروں، ان کے خلاف مزاحمت کروں، انکار کروں اور ان کی بیعت نہ کروں، ان کے سامنے تسلیم نہ ہوں۔ یہ راستہ امام حسین علیہ السلام نے چنا تھا۔ دوسروں نے مصالحت کا راستہ چنا، مسالمت کا راستہ چنا، خاموشی کا راستہ چنا۔ تو یقیناً اگر مزاحمت کا راستہ رشد ہے تو پھر مصالحت و ستم کے ساتھ، ظالم کے ساتھ، فاسد حکمران کے ساتھ مسالمت و مفاہمت کا راستہ یہ غی ہے، یہ سبیل الغی ہے۔ لیکن ہمیں دین اس طرح سے پڑھایا گیا ہے کہ دونوں راستے ٹھیک ہیں، مزاحمت جس نے کی وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس نے مفاہمت کر لی ستم کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، وہ بھی ٹھیک راستہ ہے۔ اور یہ دونوں رویے تاریخ میں رہے، مزاحمت اور مفاہمت، زیادہ تر ظلم کے ساتھ، ستم کے ساتھ اور فساد کے ساتھ اور فاسد حکومتوں اور حکمرانوں کے ساتھ مفاہمت کا راستہ مسلمانوں نے اختیار رکھا ہے اور اپنایا ہے۔ تاریخ پوری اس بات کی گواہ ہے، بنو امیہ کے ستمگر ہوں، بنو عباس کے ستمگر ہوں، اور ان کے بعد آنے والی ملوکیت و ستم شاہیاں جو بھی آئے کسی بھی ملک میں، شرق و غرب میں، عرب میں، عجم میں، ہند میں اور دیگر ممالک میں، ان تمام ملوک کو، ان تمام ستم شاہیوں کو لوگوں نے قبول کیا۔ کم از کم مسلمانوں نے مفاہمت اختیار کی۔ البتہ اقتدار کے لیے ان ستم شاہیوں میں آپس میں جھگڑے ہوتے رہے کہ ایک شاہ دوسرے شاہ کو سرنگون کرنے کے لیے، یا ایک ولی عہد اپنے سے پہلے والے شاہ کو سرنگون کرنے کے لیے تلواریں اٹھاتے رہے، لیکن نظام ستم کے خلاف علماء و عوام انہوں نے خاموشی اختیار کی، مفاہمت کا راستہ اختیار کیا، جو قرآن کے معیار کے مطابق مفاہمت کا راستہ ظلم کے خلاف اور ستم کے خلاف یہ سبیل الغی ہے۔ یہی غلط تشخیص ہے، یہ بے بصیرتی ہے، یہ کج فہمی ہے، یہ ناپختگی ہے، یہ حماقت کا راستہ ہے۔ رشد کا راستہ، بصیرت کا راستہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کس بصیرت کی بنیاد پر یہ راستہ اختیار کیا ہے؟ وہ اصول سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام مقدس کے جو بنیادی اصول ہیں، جو اساسی بنیادیں ہیں، ارکان ہیں اس نہضت امام حسین کے و انقلاب امام حسین کے اور تحریک امام حسین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ضابطہ امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا کربلا میں عمر سعد اور عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کے سامنے۔ امام علیہ السلام نے صبح عاشور یہ خطبہ ان کے سامنے پیش کیا، جس کا ایک حصہ رات کی مجلس میں مقتل کے عنوان سے پڑھا ہے، پیش کیا ہے۔ اسی خطبے کا اگلا حصہ امام علیہ السلام نے
یہ پیش کیا جس میں اپنی حکمت اور اپنی راستے اور اپنی سبیل کی بنیادی ایک اساس بیان فرمائی ہے۔ پہلے حصے میں اس خطبے کے امام علیہ السلام نے انہیں تذکر دیا ہے، تنبیہ کی ہے، انہیں جھنجھوڑا ہے، انہیں جگایا ہے، انہیں ہلایا ہے، لیکن ان کے اندر شعور نہیں تھا، وہ اندھے ہو چکے تھے، وہ بہرے ہو چکے تھے، اور ان کی عقلیں ختم ہو چکی تھیں، معوف ہو چکی تھیں۔ اس وجہ سے انہوں نے امام علیہ السلام کا وعظ اور امام علیہ السلام کا تذکر نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اب جب کہ تم 20,000 کا لشکر صبح عاشور امام علیہ السلام کے مقابلے میں صف بستہ تھا، اور امام علیہ السلام کے لشکر میں 100 اور کچھ افراد تھے، اوپر نیچے ہیں، کچھ نے 130 لکھا ہے، کچھ نے 133 لکھا ہے، بہرکیف یہ تعداد زیادہ نہیں تھی، 100 اور کچھ افراد تھے جو وہاں پر امام علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھے۔ 100 افراد کا لشکر اور مقابلے میں 20,000 کا لشکر، ان میں آپس میں تساوی نہیں ہے، برابری نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی، نہ افرادی قوت کے لحاظ سے، نہ اسلحہ کے لحاظ سے، نہ جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے، اور نہ حمایت اور پشتیبانی کے لحاظ سے یکساں صورتحال نہیں تھی۔ امام علیہ السلام نے انہیں یہ متوجہ کیا کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے، عہد کیا ہے میرے ساتھ، اور اپنے عہد میں یہ کہا تھا کہ ہم تلواریں دشمن کے خلاف نکالیں گے، آپ امام ہیں، ہماری راہبری کریں، قیادت کریں، سرپرستی کریں، اور ہم آپ کے وفادار رہیں گے۔ اور اب جب کہ میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ سے نصرت لینے آیا ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اب جب کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، آپ کو اس ذلت سے، پستی سے، قسم پرسی سے نکالنے کے لیے، اس رسوائی سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، تو تم نے اپنے عہد بدل دیے ہیں، توڑ دیے ہیں، اور اپنی وفائیں تبدیل کر دی ہیں۔ وہ تلواریں جو ہماری نصرت میں ہونی چاہیے تھی، وہ ہمارے مقابلے میں تم نکال کے کھڑے ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ایک تو درست صورتحال کا امام نے نقشہ وہاں پر پیش کیا الفاظ کے اندر کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم اور کہاں کھڑے ہیں ہمارے مقابل میں دشمن، اور باقی لوگ کہاں کھڑے ہیں، باقی جو اطراف میں شہروں میں لوگ اس وقت تھے وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا مقام ہے اور کیا ان کا کیا حیثیت ہے۔ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ نشاندہی کی کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس وقت ہمارے مقابلے کا لشکر کہاں کھڑا ہے، اور ہمارے سامنے دو راستے ہیں، دو تجویزیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم ظالم، ستمگر، طاغوت کے سامنے تسلیم ہو جائیں، بیعت کر لیں، اس کی حکومت و حاکمیت کو قبول کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں رہیں، انکار کریں، مزاحمت کریں اور شہید ہو جائیں، سب کے سب شہید ہو جائیں۔ یہ دو راستے ہمارے سامنے ہیں، اور یہ دو راستے کس نے ہمارے سامنے رکھے ہیں؟ ان دو راہوں میں ہمیں اختیار یا مخیر قرار دیا ہے کس نے؟ الا ان الداعی ابن الداعی قد رکض بین اثنتین، اس نابکار کے نابکار بیٹے نے، یعنی عبید اللہ ابن زیاد نے، یہ داعی ہے، یعنی یہ بد نسب انسان ہے، اور اس کا باپ بھی بد نسب انسان تھا۔ کیوں بد نسب تھا؟ کہ زیاد ابن ابی، اس کے باپ کا نام تھا زیاد ابن ابی ہے، اپنے باپ کا بیٹا۔ یہ واحد شخص ہے جو ابن ابی ہے کہلاتا ہے، یعنی اپنے باپ کا بیٹا، کیونکہ معلوم نہیں ہے اس کا باپ کون ہے۔ یہ جب پیدا ہوا تھا تو متعدد مرد مدعی تھے کہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ آخر کار جب معاویہ نے شام میں حکومت سنبھالی اور زیاد ابن ابی کو اپنے ساتھ بلایا، شامل کیا اور اسے اپنا بھائی قرار دیا، اور لوگوں کے سامنے
کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے یہ زیاد۔ پھر اس کے لیے گواہی منگوائی، اس نے گواہ پیش کیے، ایک شخص آیا، اس نے گواہی دی کہ میں چشمدید گواہ ہوں کہ ابو سفیان فلاں علاقے میں، طائف کے علاقے میں گیا ہوا تھا، اور وہاں پر ابو سفیان نے تقاضا کیا کہ مجھے کوئی عورت چاہیے، اور لوگوں نے اسے کہا کہ یہاں عورت تیرے قابل، تیرے شایع نشان کوئی نہیں ہے۔ پھر آخرکار جب ابو سفیان نے زیادہ سختی کی تو انہوں نے سمیہ نام کی ایک عورت کی نشاندہی کی کہ وہ یہ کام کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، جسم فروشی کا کام کرتی ہے، اس کے گھر کے اوپر جھنڈا بھی لگا ہوا ہے، علامت ہے، اور لوگ مرد اس کے پاس جاتے ہیں بدکاری کے لیے۔ تو اس عورت کو ابو سفیان اس کے گھر نہیں گیا، وہ عورت آ گئی، اس کو لے کر آئے ابو سفیان۔ یہ گواہی معاویہ کے دربار میں زیاد کی موجودگی میں معاویہ نے ایک گواہ پیش کیا کہ آپ بتاؤ کہ اس کی ولادت کیسے ہوئی زیاد کی۔ اس شخص نے گواہی دی۔ یہ واقعہ کتاب مروج الذہب میں اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ مندرج ہے۔ اس شخص نے باقاعدہ گواہی دی کہ یہ اس طرح سے پیدا ہوا ہے، ابو سفیان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، جبکہ ابو سفیان سمیہ کا شوہر نہیں تھا، بدکاری کا نتیجہ ہے یہ شخص۔ اور اس وقت تک بعد میں معاویہ نے کہا کہ جیسے میں معاویہ ابن ابی سفیان ہوں، اب تو بھی زیاد ابن ابی سفیان ہے۔ یہاں پر صحابہ نے اور کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے اور یہ تو قرآن کے خلاف ہے، چونکہ رسول اللہ کا یہ فرمانا تھا کہ بیٹا صاحب فراش کا ہوتا ہے، اور جو صاحب فراش نہیں ہوتا اس کی طرف بیٹا منسوب نہیں ہوتا۔ تو پھر اس نے یہ گواہی پیش کی کہ صاحب فراش میرا باپ ہی تھا۔ خوب اس وجہ سے اس کو زیاد ابن ابی کہتے تھے کہ یہ مسلم بد نسب تھا، یہ پورے عربوں میں معروف تھا، مشہور تھا، سب جانتے تھے کہ یہ بد نسب انسان ہے۔ اور اب عبید اللہ ابن زیاد اس کا بیٹا ہے، زیاد ابن ابی کا، اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الدائی ابن الدائی، یعنی بد نسب کا بد نسب بیٹا، اس نے میرے سامنے دو راستے رکھے ہیں، قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ۔ سلہ لٹکتی تلوار کو کہتے ہیں، نیام سے نکلی ہوئی تلوار سلہ ہے، سیف مسلول، تلوار سے نیام سے نکلی ہوئی اور چمکتی ہوئی تلوار جو کسی کا گردن کاٹنے کے لیے، کسی کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو، اسے سیف مسلول کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ذلت ہے، پستی ہے، رسوائی ہے، یعنی یزید کی بیعت کرنا، ستمگروں کے سامنے تسلیم ہو جانا، ان کے ساتھ سمجھوتا کر لینا، ان کی حکومت کو تسلیم کر کے ان کے قوانین کے مطابق اور ان کے فرامین کے تحت زندگی کرنا، یہ ذلت ہے۔ پس ایک طرف تلواروں کا راستہ ہے اور دوسری طرف ذلت و رسوائی و پستی کا راستہ ہے۔ اور اب یہ 20,000 کا لشکر امام علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے صف بستہ، اور امام علیہ السلام نے انہیں دعوت بھی دی کہ ہم تو تمہاری نصرت کے لیے آئے تھے، تم نے بلایا تھا، اب یہاں پر ہمارے مقابلے میں تلواریں نکال کے کھڑے ہوئے ہو۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس تنہائی کی صورت میں بھی، اس قلت انصار کی صورت میں بھی، اس بے یار و مددگار کیفیت میں بھی کہ میرے ساتھ افراد کی قلت ہے نہیں ہے اور تمہارے پاس اتنا فراوان لشکر ہے، پھر بھی میرا راستہ کیا ہے؟ مصالحت ہے، مسالمت ہے، تسلیم ہونا ہے، بیعت کرنا ہے، وہی چیزیں جو امام حسین علیہ السلام کو دوسرے تلقین کرتے تھے اور مشورے دیتے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہرگز میں اسے قبول نہیں کرتا، اور فرمایا قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ ذلت ہم سے دور ہے، ہم ذلت سے مبرہ ہیں، ہم ذلت کی راہ سے کنارہ کش ہیں، ناممکن ہے ہم ذلت کی راہ پر چل پڑیں۔
ہمیں شہادت قبول ہے، موت قبول ہے، لیکن ذلت کو گلے نہیں لگائیں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس کی وجوہات بتائیں، کیوں میں ذلت نہیں قبول کر رہا۔ نہ کہ فقط امام علیہ السلام اپنے مزاج کی وجہ سے، مزاجن ایسی شخصیت تھے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ افراد ہوتے ہیں ایک ہی خاندان کے مختلف مزاج رکھنے والے، یا کئی خاندانوں کے یا ایک جمعیت کے اندر کئی مزاج رکھنے والے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نرم، کچھ ہوتے ہیں بڑے سخت، کچھ شدت والے ہوتے ہیں، کچھ نرمی والے ہوتے ہیں، کچھ سمجھوتے والے ہوتے ہیں، کچھ مقابلے والے ہوتے ہیں۔ یہ مزاجوں کا فرق ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ میرا مزاج ایسے ہے، بلکہ فرمایا میرا راستہ ایسے ہے۔ یا اب اللہ لنا ذالک، ایک تو اللہ ذلت قبول نہیں کرنے دیتا، اللہ کی طرف سے رکاوٹ ہے، ممانعت ہے کہ ذلت قبول نہیں کرنی ہے۔ یا اب اللہ لنا ذالک، اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے، منع کر دیا ہے ہمارے لیے ذلت کی راہ کو۔ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول نے ذلت کا راستہ ممنوع قرار دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین نے بھی ذلت کی راہ کو ترک کر دیا ہے، ذلت کی راہ کو انہوں نے بھی منع کر دیا ہے، جھٹک دیا ہے۔ وَحُجُورٌ طَابَتْ وَطَہُرَتْ، اور ان آغوش نے، ان ماؤں نے، اس دودھ نے، جن آغوشوں میں، جن گودوں میں ہم نے تربیت پائی ہے، وہ پاکیزہ و پاک دامن جن کے آغوش میں ہم پلے ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے ذلت کا راستہ ہمارے لیے ممنوع قرار دیا ہے، اور ذلت کے راستے کو ہمارے لیے ناممکن قرار دیا ہے۔ وہ انوف حمیہ، اور غیرت مندوں کی غیرت نے، احساس غیرت نے ہمارے لیے یہ راستہ ممنوع قرار دیا ہے۔ وہ نفوس آبیہ، اور اسی طرح وہ انسان جو نفوس مناعہ کے اور منوعہ نفوس کے مالک ہیں۔ مناعت انسان کی شخصیت کا ایک بہت بڑا گوہر ہے جس انسان کو حاصل ہو جائے۔ مناعت عربی زبان میں کہتے ہیں خودداری کو، خوددار انسان۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خوددار نہیں ہوتے، بلکہ ضرورت مند ہوں تو بھی، نہ ضرورت مند ہوں تو بھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، تقاضا کر دیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں، کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ خوددار آدمی اگر بھوکا بھی ہو، وہ کسی کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اپنی عزت نفس قربان نہیں کرتا۔ اس کو مناعت کہتے ہیں، یا نفوس آبیہ۔ ابا ایسی خصلت، ایسا گوہر انسان کے اندر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے بچا لیا ہے، خوددار ہیں۔ خوددار کبھی کسی نہ ذلیل کے سامنے، نہ گھٹیا کے سامنے، نہ کسی امیر کے سامنے، نہ کسی ثروت مند کے سامنے، نہ کسی شہنشاہ کے سامنے، نہ کسی بادشاہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، جو بھی مناعت رکھتا ہو۔ امام علیہ السلام نے یہ وجوہات بیان کی کہ نفوس منوعہ، خوددار شخصیتوں کے دامن میں ہم نے پرورش پائی ہے۔ ہم نے نبی کے دامن میں پرورش پائی ہے، ہم نے علی کے دامن میں پرورش پائی ہے، اور ہم نے پاکیزہ گود و آغوش میں دودھ پیا ہے، اور یہ سب کے سب خوددار تھے۔ ان کی شخصیت میں خودداری تھی، اور خوددار کبھی بھی ذلت پہ مائل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا ہمیں سکھایا ہے؟ من ان تؤثر طاعت اللئام علی مسارع الکرام۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ایک طرف آپ کے سامنے شرافت مندانہ موت ہو، شرافت مندانہ شہادت ہو، اور دوسری طرف سے لئیم، پست، فرومایہ، گھٹیا لوگ ہوں، تو آپ موت سے بچنے کے لیے ان گھٹیا لوگوں کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، ان کی اطاعت کر لو۔ یہ ہمیں ہمارے اللہ نے روکا ہے، اور ہمارے رسول نے روکا ہے، ہماری ماؤں نے روکا ہے، مومنین نے روکا ہے، اور یہ راستہ ہمارے لیے ممنوع راستہ ہے کہ ہم اطاعت لئام کو مسارع الکرام پر ترجیح دے دیں،
ہم اطاعت لعام یعنی پست و فرومایہ لوگوں کی اطاعت کو ہم ترجیح دیں کہ یہ راستہ مصلحت اس میں ہے، تاکہ دوسری طرف موت ہے یا دوسری طرف ہمارے لیے مشکلات ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ فرمایا ہمارے لیے ممنوع راستہ ہے۔ خوب رشد، سبیل الرشد یہ ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی بصیرت، الہی بصیرت سے، امامت کی بصیرت سے یہ راستہ فرمایا ہمارے لیے مقرر ہے۔ اللہ نے مقرر کیا ہے، رسول اللہ نے مقرر کیا ہے، ہماری پاک آغوش نے مقرر کیا ہے، اہل ایمان مومنین نے مقرر کیا ہے، غیرت مندوں نے مقرر کیا ہے، اور یہ راستہ ہے جو ہمارے لیے خوددار ہستیوں نے مقرر کیا ہے۔ اس لیے اب میرا یہ راستہ ہے، میرا فیصلہ بھی سن لو کہ میں ہرگز لعین و پست و لئیم اور فرومایہ انسان کے سامنے، یزید کے سامنے اور بنو امیہ کے سامنے تسلیم ہونے والا نہیں ہوں میں۔ اس لیے یہ راستہ امام علیہ السلام نے ایک واضح لکیر کھینچ دی آنے والے مسلمانوں کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے سبیل الرشد اس کو قرار دیا ہے۔ اور آج ہم بالکل اسی راہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ساری اسلامی دنیا اور بالخصوص پاکستان اور پاکستان کے مسلمین، پاکستان کے مومنین، پاکستان کی حکومت و حکمران اسی راہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج اسی دوراہے پر کھڑے ہیں، عزت اور ذلت کے دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ایک طرف پست اور گھٹیا لعام ہیں، وہ گھٹیا سب صفیں بنا کر پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ وہ مودی ہو دشمن، وہ اسرائیل ہو، وہ ٹرمپ ہو، وہ یورپ ہو، وہ عرب ہوں، وہ بن سلمان ہو، وہ عرب امارات ہو، یہ پست اور گھٹیا لوگ ایک طرف یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر جھک جائیں، سمجھوتا کر لیں، تسلیم ہو جائیں، ان کی اطاعت کریں، تو اس صورت میں آپ زندہ رہیں گے، لیکن ذلیل، خار اور رسوا ہو کر زندہ رہیں گے۔ اور یہ سبیل الغی ہے۔ دوسری طرف مسارع الکرام، یعنی دوسری طرف آپ کے اوپر دباؤ، سختیاں، پابندیاں، مشکلات، اور وہ مشکلات آپ کو عزت عطا کریں گی۔ خوب عزیزان، آج واضح طور پر راہ سید الشہداء ہماری نجات کے لیے سفینۃ النجات، رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ چراغ ہدایت، یہ چراغ ہدایت آج ہماری نجات کے لیے بہت واضح طور پر ہمیں بتا رہا ہے کہ آج بھی اگر آپ نے عزت پانی ہے، خودداری دکھانی ہے اور عزت کے راہ پر چلنا ہے، تو وہ یہی راستہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ دوسرا ذلت کا راستہ ہے، اور وہ ذلت کا راستہ آپ نسل اندر نسل چلتے رہو، ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے۔ یہ باتقویٰ لوگوں کے لیے، باتقویٰ وہ انسان ہیں جن کے سامنے جب رشد کا راستہ، سبیل الرشد پیش کیا جائے، اسے لے لیتے ہیں، اسے سبیل کے طور پر، راہ کے طور پر چن لیتے ہیں۔ اور گمراہ وہ لوگ ہیں، غاوی وہ لوگ ہیں، دھوکے میں آئے ہوئے وہ لوگ ہیں، فریب خوردہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر سبیل الغی پیش کیا جائے وہ اسے راہ کے طور پر چن لیتے ہیں۔ خوب آپ توجہ کریں، آپ کی پارلیمنٹ میں، آپ کی سینٹ میں، آپ کی اسمبلیوں میں، آپ کی حکومتوں میں کون لوگ ہیں بیٹھے ہوئے؟ عزت دور سے بھی ان کے نہیں گزری، بو تک نہیں سونگی انہوں نے عزت کی، رنگ تک نہیں دیکھا انہوں نے عزت کا، کہ عزت کا رنگ کیسے ہوتا ہے، صبغہ کیسے ہوتا ہے، عزت کی مہک کیسے ہوتی ہے، عزت کی خوشبو کیسے ہوتی ہے۔ کیوں انہیں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ عزت کا منبع و عزت کا امام حسین علیہ السلام ہیں، اور یہ امام حسین علیہ السلام سے دور ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام سے فاصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ مکہ میں موجود ہیں، مدینہ میں موجود ہیں، بصرہ میں موجود ہیں، کوفہ میں موجود ہیں۔ آج یہ سارے لوگ اس زمانے کے بصرہ و کوفہ بنا کر اپنے اپنے ملکوں میں اور شہروں میں بیٹھے ہیں، اور حسین ابن علی کے قریب نہیں آتے۔ سنتے ہیں ایام امام حسین علیہ السلام ہیں، محرم میں سوگ امام حسین ہے، ذکر امام حسین ہے، لیکن اس کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ جب تم عزت کے امام کی طرف نہیں آؤ گے
جب عزت کے امام کا ذکر نہیں کرو گے، جب عزت کے امام کی سیرت نہیں پڑھو گے تو ظاہر عزت کی بو کہاں سے آئے گی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مجلسوں میں آتے ہیں اور مجلسیں پڑھتے ہیں یہ عزت کی راہ پر ہیں، نہ، یہ بھی ممکن ہے عزت سے محروم ہوں، جیسا کہ ہیں بہت سارے ملکوں میں مجالس سننے والے اور پڑھنے والے بھی عزت کی راہ، حسین علیہ السلام کی راہ سے دور ہیں، بلکہ وہ امام حسین علیہ السلام کی راہ پر نہیں آتے۔ جیسے اہل بصرہ تھے، اہل بصرہ کو امام علیہ السلام نے دعوت دی کہ او میری نصرت کے لیے، اور یہ بعد میں فاتحہ کے لیے امام کے مزار پر حاضر ہوئے۔ اس وقت تک ٹال مٹول کرتے رہے جب تک امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہو گئے۔ امام کی شہادت کے بعد پھر زیارت کے لیے وہاں جا پہنچے ہیں۔ راہ امام نجات کا راستہ ہے، سفینۃ النجات ہے۔ یہ اصول سفینۃ النجات ہیں کہ انسان ہیہات من الذلہ، یہ بہت گہرا ضابطہ ہے، قانون ہے حسینیت کا، اور یہ صرف ایک شعار نہیں ہے بلکہ یہ بنیاد ہے راہ حسین ابن علی کے لیے اور رشد کے لیے۔ اور آج جن قوموں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے وہ نجات یافتہ ہیں۔ فلسطین و کشمیر کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، چونکہ باقی سارے راستے انہوں نے آزما لیے ہیں۔ صرف ایک راستہ ان کے لیے بچا ہے اور وہ ہے حسین ابن علی کا راستہ، ہیہات من الذلہ کا، کہ آج سے کشمیری، عالمی برادری، اسلامی برادری، اقوام متحدہ ان کو چھوڑ دیں، ان کا یہ داعی ہیں، یہ سارے ان کے پیچھے نہ جائیں، بن سلمان سے توقع نہ رکھیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بن سلمان سے فقط یہ خواہش کی ہے کہ کشمیر کے حق میں اسلامی سربراہوں کا اجلاس بلا لو۔ ملک کے اندر سے بھی اسے دشنام سننا پڑی ہے اور باہر سے بھی، اور بن سلمان بھی ناراض ہو گیا اور اس نے قرضہ بھی واپس مانگنا شروع کر دیا، تیل بھی بند کر دیا، وزیر خارجہ کو سبکی ہوئی۔ خوب یہ عزت کی راہ پر تو نہیں ہے عزیزان من۔ کشمیری اگر عالمی برادری و اسلامی برادری کی طرف دیکھیں گے اور اقوام متحدہ کی طرف یا OIC کی طرف دیکھیں گے تو ذلت ہی ذلت ہے، لیکن جب حسین ابن علی کی راہ پر نکلیں گے، قیام کریں گے، انشاءاللہ اس راہ پر یقیناً انہیں اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے گا اور سرخروئی عطا فرمائے گا، اور اس مقام پر جو اللہ نے ہر مستضعف کے لیے رقم کر دیا ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کرے گا۔ اور یہی منحصراً تقویٰ کا راستہ ہے ان قوموں کے لیے اور اس زمانے میں جن کو ذلت کی راہوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو، تمام مسلمین کو، تمام انسانوں کو حسین علیہ السلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔
بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی اور زندگی کے جملہ معاملات تقوی کے دائرے میں اور تقوی کے مطابق انجام دیں۔ بے تقوی انسان زمین کے لیے فساد ہیں، مفسد ہیں، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی سرزمین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور مسلمان سرزمینوں پہ دیکھ رہے ہیں اور غیر مسلمان سرزمینوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بے تقوی انسانوں کے ہاتھوں انسانیت کی کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ عزیزان، ملک میں بہت حساس صورتحال ہے۔ میں ان میں سے چند ایک اہم مطالب کی طرف اشارہ کرتا ہوں جتنی خطبے میں وقت کے اندر گنجائش ہے۔ پہلے چند عالمی مسائل جو مہم ہیں، اہمیت رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے مقابلے میں امریکہ کو جہاں دیگر محاذوں پر شکست ہوئی ہے، رسوائی ہوئی ہے، ذلت ہوئی ہے، سفارتی محاذ پر بھی امریکہ کو شکست ہوئی ہے، وہ تنہائی، اور وہ یہ کہ اقوام متحدہ میں جو ایٹمی معاہدے کے مطابق اقوام متحدہ نے 2020 اکتوبر 2020 تک پابندیاں لگائی تھیں، امریکہ نے چاہا کہ اب اس کے بعد بھی وہ پابندیاں جاری رہیں، لیکن اقوام متحدہ میں سب نے متفقہ طور پر 15 اراکین میں سے 13 نے امریکہ کو نہ کر دی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یورپی یونین نے بھی انکار کر دیا ہے، چین اور روس نے ویٹو استعمال کیا ہے، اور ایک ووٹ فقط ایک کمزور ملک کا امریکہ کو پڑا ہے، 2 ووٹیں امریکہ کے حق میں اور 13 اس کے خلاف ہیں، اور یہ ایک سپر طاقت، شیطانی طاقت کے لیے عالمی سطح پر بہت بڑی رسوائی ہے۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ، ہندوستان میں عزاداری پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے انہوں نے، اور جلوسوں کے لیے خصوصاً ان کے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا ہے کہ عزاداری کے جلوس و محرم کے جلوس برپا نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ اور بہانہ انہوں نے کووڈ-19 وائرس کو قرار دیا ہے، کرونا کو، کہ اس سے کرونا پھیلنے کا خطرہ ہے، جبکہ ہندوستان میں پہلے ہی کرونا پھیلا ہوا ہے۔ اور جس طرح سے دیگر معاملات ہو رہے ہیں، جیسے بعض ہندو ریلیوں کی اور میلوں کی انہوں نے اجازت دی ہے مشروط طور پر، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ عزاداری کی مشروط SOPs کے ساتھ دے دیتے اجازت، تاکہ علامتی طور پر ہی صحیح لیکن یہ عزاداری برپا ہوتی، لیکن انہوں نے مطلقہ ممنوع قرار دیا ہے، اور خصوصاً سری نگر میں طاقت کے ذریعے سے عزاداری اور جلوسوں اور مجالس کو روکا جا رہا ہے۔ ایک اور جو موضوع پاکستان میں توجہ طلب ہے، آج وقت کم ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں، لیکن یہ موضوع اپنی جگہ بہت مہم ہے کہ 5 اگست کے بعد، 5 اگست 2020 کے بعد پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر فعال ہیں، اور شاید پاکستان میں جتنے ممالک کے لگ بھگ 100-150 ممالک کے سفیر پاکستان میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں سفارت خانے ہیں، بعضوں کے دیگر شہروں میں قونصل خانے ہیں، یہ سارے سفیر مل کر اگست میں انہوں نے اتنی سرگرمی نہیں دکھائی، 150 سفیروں نے، جتنی تنہا ایک ملک کے سفیر نے پاکستان میں فعالیت کی ہے، اور اس کے لیے کافی ہے، آپ پاکستان کی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، اور ان کی ساری سرگرمیاں غیر سفارتی رہی ہیں۔ غیر سفارتی سرگرمیوں سے مراد یہ کہ وہ ہر طبقے سے مل رہے ہیں، وہ صحافیوں سے مل رہے ہیں، اخباروں کے مالکوں سے مل رہے ہیں، ٹی وی چینلز کے مالکوں سے مل رہے ہیں، اور مختلف مذاہب کے لوگوں سے مل رہے ہیں، جبکہ پہلے خاص مسلک سے ملا کرتے تھے،
اب ہر مسلک کے لوگوں سے مل رہے ہیں، اور اسی طرح سرکاری ملازمین جو قانوناً کسی سفیر سے نہیں مل سکتے، تمام دنیا میں قانون یہ ہے کہ سرکاری ملازم کسی سفارت خانے سے یا سفیر سے رابطہ کرنے کے لیے پہلے NOC لیتا ہے، اجازت لیتا ہے کہ میں غیر ملکی سفیر سے ملوں یا وہ سفیر مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ کسی NOC کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمام عسکری لوگوں سے مل رہے ہیں، پولیس سے مل رہے ہیں، عدالتی لوگوں سے مل رہے ہیں، ہر طبقے سے مل رہے ہیں، تنظیموں سے، احزاب سے، اور روزانہ ان کی ایوریج اگر دیکھیں تو 5-10 ملاقاتیں اسلام آباد میں اور اسلام آباد سے باہر دیگر شہروں میں روزانہ کی بنیاد پر انجام پا رہی ہیں۔ اور ظاہر حکومت کے سامنے ہے، اداروں کے سامنے ہے کہ ایک سفیر پاکستان میں اس طرح سے کھل کے فعالیت کر رہے ہیں، سفارتی اس میدان سے باہر اور سفارتی آداب سے ہٹ کر کیا کر رہے ہیں۔ چونکہ پاکستان میں ریاستی طور پر، حکومتی طور پر سعودی عرب کو ایک وزیر خارجہ نے جو بیان دیا تھا کہ سعودی عرب کشمیر کے سلسلے میں کوئی واضح موقف اختیار کرے، اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، اگر نہیں بلاتا تو اس صورت میں ہم ان ممالک کی کانفرنس بلائیں گے جو پاکستان کے اور کشمیر کے دوست ہیں اور سعودی عرب کے مقابلے میں ہیں، اور وہ معلوم ہے کون ہے، ترکی ہے، ایران ہے، ملیشیا ہے، اور اس طرح کے ممالک ہیں جو سعودی عرب کے مقابلے میں، یا قطر ہے، کہ یہ سعودی عرب کی مرکزیت کو نہیں مانتے اور خود علیحدہ یہ فورم بنانا چاہتے ہیں اس تنظیم کے جس کا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب کے اندر ہے۔ ظاہر ہے پاکستان میں حکومتی سطح پر یہ پہلی دفعہ جرأت مندانہ ایک ایسے ملک کو جس کے سامنے ہمیشہ تسلیم رہے ہیں، اس کے پیسے اور ثروت کے سامنے، اور اس نے جو ان کو مدد دی ہوتی ہے اس کے سامنے ہمیشہ نظریں جھکا کے رکھتے ہیں، پہلی دفعہ اتنا کھلا بیان سفارتکاری کا دیا گیا ہے، جو پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو برا لگا، خود سعودی عرب کو بھی برا لگا، اور اس نے عکس العمل بھی دکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد کوشش کی گئی ہے اس میں توازن قائم کرنے کے لیے، فوج کے سربراہ نے فوراً دورہ بھی کیا، اس دورے میں بھی باہر کیف انہوں نے سعودی عرب نے وہ احترام پاکستان کے افواج کے سربراہ کا نہیں کیا جو ہمیشہ معمولاً کرتے تھے۔ وہ مثلاً انہیں وزیر دفاع، نائب وزیر دفاع کی حد تک ملاقات کروائی گئی، اور اس سے آگے ولی عہد نہیں ملا بن سلمان اور کنگ سلمان یا دیگر، ہمیشہ جیسے ہوتا تھا پاکستانی افواج کے سربراہ جاتے تھے تو بڑی عزت احترام کے ساتھ سعودی ان کو پیش آتے تھے، اس دفعہ انہوں نے ایسا کوئی پروٹوکول بھی نہیں دیا، اور یہ دورہ بھی اثر انداز تو ہوا چونکہ اب پاکستان میں کچھ بیانات سعودی پاکستان دوستی کے حق میں دیے جا رہے ہیں۔ باہر کیف سفارتی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے تعلقات میں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر اور ریاستی سطح پر ایک وزیر خارجہ نے باقاعدہ کھل کے ایک ملک کے خلاف بیان دیا ہے جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں کافی دخل اندازی کرتا ہے۔ اس کے بعد سے سفیر صاحب کی فعالیت تیز ہو گئی ہے، وزیر خارجہ صاحب کے بیان کے بعد۔ کیوں تیز ہو گئی ہے؟ چونکہ اب انہیں یہ محسوس ہوا ہے، یہ سگنل گویا انہوں نے میسج لیا ہے کہ پاکستان کی ریاستی پالیسی اب چائنا کی طرف گویا مڑ رہی ہے، اور چائنا کے محور میں جا رہے ہیں۔ سعودی عرب امریکی بلاک ہے، اور چائنا کا نعم البدل کے طور پر امریکہ نے دیا ہوا تھا کہ جتنے آپ کو مدد چائنا سے چاہیے وہ سعودی عرب کرے گا آپ کی، اور سعودی عرب سرمایہ لگائے گا۔ یہ سینیریو پہلے چلتا رہا 2 سال موجودہ حکومت میں، لیکن یہ صرف باتیں ہی رہیں، سعودی عرب نے عملاً کوئی سرمایہ کاری نہیں کی اور چائنا کا بدل ثابت نہیں ہوا، اور آخر کار پاکستان کا رجحان دوبارہ چائنا کی طرف ہو گیا ہے، اور چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں۔ اور اس تناظر میں کہ اب جب کہ ایک امریکہ کے مقابلے میں ایک بڑا مضبوط محاذ چائنا کی قیادت میں یا روس کی قیادت میں بن رہا ہے، جس میں ترکی، ایران، ملیشیا یہ ملک شامل ہونے جا رہے ہیں، تو ایسے میں پاکستان کو اس وقت واضح طور پر راستہ اپنانا ہے،
اور اس بیان سے یہ سمجھا گیا ہے کہ گویا پاکستان اس نئے بننے والے بلاک کا حصہ بن گیا ہے یا بننے جا رہا ہے۔ پاکستان کی ایک مشکل یہ ہے، پاکستان میں ریاست پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور ریاستی ڈھانچے پر دباؤ ڈالنے کے لیے غیر ریاستی افراد اور غیر ریاستی جو فعالین ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، انہیں ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور پاکستان میں یہ غلطی ضیاء الحق کے زمانے میں کی گئی ہے کہ غیر ریاستی شعبوں میں غیر ملکیوں کو موقع دیا گیا ہے، یعنی مدارس تک، تنظیموں تک، سیاسی پارٹیوں تک، مذہبی جماعتوں تک، مذہبی شخصیات تک اور مذہبی اداروں تک غیر ملکیوں کی رسائی پاکستان کے اندر یہ ممکن بنائی گئی ہے، جس کا پاکستان کی امنیت و سلامتی کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے، ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ اور غیر ملکیوں نے یہ کارڈ استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف کہ جب بھی پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تو غیر ریاستی عناصر کے ساتھ رابطے کر کے، غیر ریاستی عناصر کی تقویت کر کے، غیر ریاستی عناصر کو ریاست کے خلاف اٹھانے کے لیے، اکسانے کے لیے غیر ملکیوں نے ہمیشہ یہ اقدام کیا ہے، جیسے امریکہ نے کیا ہے، جیسے دیگر لوگوں نے کیا ہے۔ جس طرح ہندوستان بلوچستان میں غیر ریاستی عناصر یا مخالفین کو مدد دے کے ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف، ملک کے خلاف اکسا رہا ہے، عرب ملکوں کی بھی یہی پالیسی ہے۔ چونکہ عرب ملکوں میں اب ان کی سیاست میں جارحیت آ گئی ہے، سعودی عرب جارحیت میں سب سے آگے ہے، متحدہ عرب امارات کھل کے جارحیت پہ اتر آیا ہے، مصر کے اندر پہلے سے موجود تھی، اور اس کی مثال ان کی دیگر ممالک کے اندر باقاعدہ عسکری مداخلت، مدد کرنا لیبیا کی جنگ میں اور دیگر ممالک کے اندر، اور پاکستان کو انہوں نے دباؤ ڈال کر پیسے کے ذریعے درہم و دینار اور ریالوں کے ذریعے سے جھکانے کی کوشش کی۔ البتہ درہم و دینار اور ریال اگر دے دیتے تو پاکستان میں ان کے لیے ابھی بھی گنجائش ہے، چونکہ پاکستانی ریال لے کر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ انہوں نے صرف باتیں کی ہیں، ریال بھی نہیں دیے، اور پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس لیے پاکستان کو بھی ایک اسی طرح کا شفاف قدم اٹھانے کی ضرورت تھی، جو لگ رہا ہے کہ اٹھا رہے ہیں، اب نہیں معلوم آگے، چونکہ یو ٹرن پاکستان کی سیاست میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کل کو پھر سیاست خارجی میں کیا یو ٹرن لیتے ہیں۔ لیکن پاکستانی اداروں کو توجہ کرنی چاہیے کہ غیر ملکی سفیروں کو غیر ریاستی عناصر تک اتنی کھلی رسائی یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ظاہر ہے وہ عید کارڈ دینے ان کو نہیں جاتے، یا برتھ ڈے پہ کیک دے کے نہیں جاتا سفیر جب سعودی عرب جیسے ملک کا سفیر کسی ادارے میں جاتا ہے، کسی شخصیت کے پاس جاتا ہے، کسی مذہبی مرکز میں جاتا ہے، کسی مذہبی یا غیر مذہبی لوگوں سے ملتا ہے، تو وہ لفافہ لے کے جاتا ہے، وہ وعدہ لے کے جاتا ہے، اور یہ سفیر کی ملاقات اور فوٹو ہی اس کے لیے دنیا و آخرت کے لیے پاکستان میں کافی سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس وقت اداروں نے توجہ نہ کی، سلامتی کے رکھوالے اداروں نے، نگہبان اداروں نے، تو شاید پھر پاکستان کے اندر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں، جیسا کہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک اور نقطہ جو آپ کی خدمت میں جو ضروری ہے، یہ غیر ملکی لوگوں کی غیر ریاستی عناصر تک رسائی پاکستان میں، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ابھی صرف اشارہ کیا ہے، تفصیل بعد میں کسی وقت اس کی ذکر ہوگی۔ ایک اہم موضوع جو اس وقت محرم الحرام سے پہلے سے ہی اس کی طرف اشارے مل رہے تھے، بلکہ کھل کے کوششیں ہو رہی تھیں، اور وہ فرقہ وارانہ فضا بنانا پاکستان میں، جو پہلے گزشتہ 30 سال تک رہی ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں اندھی قتل و غارت ہوئی ہے، اور خصوصاً شیعہ کا قتل عام ہوا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد، چند سال کے وقفے کے بعد دوبارہ وہ فضا بنانے کے لیے محرم سے پہلے ہی کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ غیر ذمہ دار عناصر وہ باقاعدہ ایک منصوبے کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک اسٹریٹجی کے طور پر
اس فضا کو بنانے میں مصروف تھے اور کامیاب ہوئے بنانے میں۔ محرم سے پہلے سوشل میڈیا استعمال کر کے ایسے بیان بازی کی گئی ہے کہ جس سے وہ فضا جو پہلے تھوڑی بہت بہتر ہوتی جا رہی تھی وہ ایک دم مشتعل ہو گئی ہے۔ احساسات و جذبات دوبارہ مشتعل کیے گئے ہیں، آمدن کیے گئے ہیں۔ اور محرم کے اندر شدید خطرہ تھا، جس چیز کا وہ چیز وقوع پذیر ہو گئی ہے، جس کا سب کے ذہن میں کھٹکا تھا، خطرہ تھا تمام طبقات میں، وہ وقوع پذیر ہو گئی ہے۔ خوب آپ نے سنا ہوا اور سب کو معلوم ہے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے۔ اسی جو فضا فرقہ وارانہ طور پر بنائی جا رہی تھی، ان افراد کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سرپرستی کی جا رہی تھی اور ان کی مدد کی جا رہی تھی، پشتی بانی کی جا رہی تھی، ان کی سپورٹ کی جا رہی تھی، ہر حوالے سے، سیاسی طور پر، مالی طور پر اور اجتماعی طور پر ان کی مدد کر کے اور ان سے یہ کام کروائے جا رہے تھے دونوں جانب سے۔ کچھ لوگ سنی پلیٹ فارم استعمال کر کے یہ فرقہ وارانہ فضا بنا رہے تھے اور کچھ لوگ شیعہ پلیٹ فارم استعمال کر کے یہ کام کر رہے تھے اور آخر کار کامیاب ہوئے۔ اور آج کا دن جمعہ بہت ہی اہم ہے۔ خدا انشاءاللہ خیر کرے کہ محرم آخر تک، عاشور اور بلکہ محرم سفر دونوں امن و امان سے پاکستان میں گزریں، لیکن شیاطین نے جو کرنا تھا وہ کر گزرے ہیں۔ اب مومنین کا کام ہے کہ شیاطین کے اس عمل کو ناکام بنائیں، بے اثر کریں، علماء اور مومنین اور بالخصوص عزاداران اور اسی طرح اہل سنت کے عوام بھی اور علماء بھی، اور اس فضا میں نہ کود جائیں جو دشمن نے تمہارے لیے کنواں کھودا ہے، اندھے بھیڑ چال کے تحت اس کے اندر نہ کودیں، نہ شیعہ جائیں اور نہ سنی اس کے اندر کودیں۔ وہ فضا پہلے سے تھی اور سب کو معلوم تھا، حکومتی اداروں کو معلوم تھا۔ پولیس نے بالخصوص پنجاب پولیس نے ایک بہت اچھا اقدام یہ کیا کہ شر پھیلانے والے، اشتعال دلانے والے، فرقہ واریت میں ملوث پہلے سے لوگ جو 4 شیڈول میں تھے یا جن کے اوپر FIR تھیں یا جن کے نام عموماً ایسے کاموں میں آتے تھے دونوں طرف سے، شیعہ سنی کی جانب سے، ان کے اوپر پہلے سے انہوں نے پابندیاں لگا دیں اور بانیان مجالس سے انہوں نے ان کے متعلق شورٹی بانڈ فل کروایا کہ ایسے کسی فرد سے ہم مجلس نہیں پڑھوائیں گے۔ باہر کیف بہت سارے لوگوں کے اوپر پولیس نے، پنجاب پولیس نے مختلف مقامات پر پابندیاں لگا دیں، لیکن ان میں سے جو اصلی مہرے تھے جن کے ذریعے سے یہ آگ لگانا تھی، حکومتی افراد نے، حکومتی ارکان نے باقاعدہ طور پر وہ پابندیاں پولیس پر دباؤ ڈال کر وہ پابندیاں اٹھائیں اور ختم کیں۔ وزیر کی سطح کے حکومتی ارکان اس کے اندر شامل ہیں اور متاسفانہ و صد متاسفانہ وزیر مذہبی امور اس میں شامل تھے کہ یہ ان لوگوں سے، ان شرپسندوں سے پابندیاں اٹھائی جائیں، باقاعدہ ان کے ایما پر، ان کے کہنے پر، اور مشیر کے سطح کے لوگ اس کام میں ملوث تھے جنہوں نے دباؤ ڈال کر پولیس سے یہ پابندیاں اٹھوائیں۔ انہی لوگوں پر جن پر پہلے شاید 20 FIR کٹی ہوئی تھیں، اسی فرقہ وارانہ اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی وجہ سے ملک بھر میں انہی سے یہ پابندیاں اٹھا کر اور ان کی ضمانتیں دی گئیں اور انہیں مجالس میں شرکت کا، خطابت کا موقع دیا گیا اور انہوں نے اپنی اس سرشت کے مطابق، اپنی اس باطنی خباثت کے مطابق وہی کام کیا۔ اور محرم کے اندر انہوں نے 5 محرم کو غالباً یا 4 محرم کو وہ فتنہ انگیز گفتگو کی اور اس کے بعد پھر پورے ملک میں اشتعال پھیل گیا، اور جس کے رد عمل کے لیے جمعہ اعلان کیا گیا تھا۔ معلوم نہیں، خدا انشاءاللہ بہتر کرے اور عقل دے سب کو کہ جاہلوں اور ان فسادیوں کے بنائے ہوئے میدان میں عقل مند نہ کودیں، مومنین نہ کودیں، اور ذمہ دار لوگ ان کے پیچھے اس آگ میں چھلانگ نہ لگائیں۔ یہ آگ پہلے پاکستان میں بہت کچھ جلا چکی ہے اور نقصان
دے چکی ہے۔ خب پہلے ایک شخص نے بی بی کی شان میں توہین کی، اور پھر اس کے بعد صحابہ کی شان میں توہین شروع ہوئی، اور کرتے کرتے اور پھر یہ جو محرم کے اندر دوران میں اب توجہ فرمائیں کہ ایک فرد جس کے اوپر پابندی ہے، اس کی پابندی کو حکومتی وزراء و مشیران مل کر اٹھواتے ہیں، اور وہ پابندی اٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ وہی غلاظت اپنی بکتا ہے، اور پھر اس کے اوپر پورے ملک کے اندر ایک اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر راتوں رات اس شخص کو ملک سے باہر انگلستان بھی پہنچا دیتے ہیں۔ کوئی حکومتی اہلکار بھی اس طرح سہولت سے ملک سے نہیں جا سکتا کہ اس کا ویزا بھی لگ جاتا ہے، اس کی ٹکٹ بھی ہو جاتی ہے، اور کرونا کے دنوں میں جب ویسے ہی پروازیں بند ہیں اور ویسے ہی سفر محدود ہے اور مشکلات کا شکار ہے، اس فسادی کو ہر چیز مہیا کی جاتی ہے اور محفوظ طریقے سے ملک سے نکال دیا جاتا ہے، اور وہ جا کر وہاں پھر بقیہ مضمون اب ملک سے باہر انگلستان میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ خوب اب یہاں جو لوگ عکس العمل دکھا رہے ہیں ان کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ انہوں نے اپنا رخ تشیع کی طرف موڑ لیا ہے۔ یہ بے وقوفی کے بعد دوسری بے وقوفی ہے، یہ حماقت کا جواب حماقت سے ہے، یہ غلطی کا جواب غلطی سے ہے۔ اس میں تشیع کا کیا عمل دخل ہے؟ اس میں اگر ملوث ہیں اس کام میں، ان لوگوں کو پکڑو۔ اگر وہ فسادی آپ بھاگ گیا ہے پولیس کے ہاتھوں سے، جنہوں نے بھگایا ہے، جنہوں نے اس کو یہ سہولت دی ہے، وہ تو موجود ہے نا۔ کس نے کیا ہے یہ کام؟ پابندی کس نے اٹھوائی ہے؟ پابندی اٹھوا کے پھر یہ سہولت کس نے محفوظ طریقے سے پاکستان سے کس نے نکالا ہے؟ خوب یہ تو موجود ہے نا ادھر۔ جو رد عمل دکھانا چاہ رہے ہیں انہوں نے امام حسین کو ٹارگٹ قرار دیا ہے، مجالس اور عزاداری اور جلوسوں کو ہدف بنا لیا ہے، مجرموں کو چھوڑ دیا ہے، مجرموں کے سہولت کاروں کو چھوڑ دیا ہے، اور مجرموں کو یہ مدد دینے والوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ان کا نام نہیں لیتے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں بھی نہیں پتہ یہ کس نے کیا ہے۔ وہ پاکستان مملکت ہے، اندھیر نگری تو نہیں ہے، ادارے ہیں یہاں پر، انہیں پل پل کی خبر ہے، ہر شخص کی خبر ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اور یوں نہیں کہ یہ اچانک یہ سب کچھ ہو کر اتفاقاً سارا ہوتا گیا، یہ پہلے سے تیار تھا سارا کچھ، یہ سینیریو پہلے سے ایسے ہی بنایا گیا تھا کہ کس نے کیا رول ادا کرنا ہے، کیا کردار ادا کرنا ہے۔ جلالی نے بات تیل کتنا پھینکنا ہے، شعلہ کتنا بھڑکانا ہے، جلالی کے بعد پھر دوسرے نے اس کے اوپر مقابلے میں آ کر کتنا تیل پھینکنا ہے، پھر تیسرے نے کیا کرنا ہے، پھر چوتھے نے کیا کرنا ہے۔ جس طرح ٹیمیں بنتی ہیں، میچ ہوتا ہے، دونوں ٹیموں میں کھلاڑی اپنا اپنا کھیل آ کے کھیلتے ہیں، اور میچ پھر کسی فیصلے پہ پہنچتا ہے یا بغیر فیصلے کے۔ یہی کام دو ٹیمیں بنائی انہوں نے، ایک ٹیم شیعہ کے نام سے اور ایک ٹیم سنی کے نام سے، اور دونوں ٹیمیں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب وہ فسادی اپنا کردار ادا کر کے گیا، اور باقی جو ہیں دوسری ٹیم والے اب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہاں توجہ کی ضرورت ہے، سب کی توجہ کی ضرورت ہے عزیزان، کہ عرصے سے یہاں پر بیان ہو رہا ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے کئی سالوں سے یہ موضوع عرض کر رہا ہوں، اور یہ موضوع میرا بھی نہیں، یہ رہبر معظم نے بیان فرمایا، حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنئی دامہ ذیل العالی نے نشاندہی کی ہے کہ MI6 برطانیہ کی یہ منحوس اور خبیث ایجنسی جس نے ساری اسلامی دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے، اس نے پاکستان کے لیے اور باقی دنیا کے لیے شیعہ سنی تصادم کے لیے باقاعدہ ایک شیعہ فرقہ بنایا ہے۔ اس شیعہ فرقے کی خصوصیات ہیں، ایک، اس شیعہ فرقے کے عقائد شیعہ والے نہیں ہیں، نصیری ہیں، مشرک ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں تشیع سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ انٹرنیٹ کھول کے دیکھیں، ان سب کے
نظریات اور ان کی تقریریں اور خطبے اور کلپس آپ کو ملیں گے، اس میں کون سی شیعہ والی بات ہے، اسلام والی بات؟ جو کھل مکھلا علی اللہ کہتے ہیں، حسین جل جلالہ کہتے ہیں، اور جو کھل مکھلا کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے نہیں بنائی ہے بلکہ اللہ کو بھی اہل بیت نے بنایا ہے، خوب یہ عقائد رکھنے والا شیعہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو مشرک ہیں، سری مشرک ہیں، نصیری ہیں، اور انہیں تیار کیا گیا ہے ایک طرف سے شیعوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے اور سنیوں کے مقدسات کی توہین کے لیے۔ دونوں طرف ان کو دو دھاری تلوار دی گئی ہے کہ ایک طرف سے شیعہ کی جڑ کاٹو اور ایک طرف سے سنی کو مشتعل کرو، سنی کے مقدسات کے اوپر حملے کرو تاکہ سنی مشتعل ہوں اور عکس العمل دکھائیں۔ اور اس طرح جو کچھ مشرق وسطیٰ میں یہ کرنے جا رہے ہیں، اسرائیل کو منوانے جا رہے ہیں اور ایران کے خلاف اقدام کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف اقدام کرنے جا رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے سوچا ہوا ہے اس کے لیے فضا انہیں چاہیے فرقہ وارانہ کہ شیعہ سنی فساد ہو، مسلمان آپس میں لڑیں۔ کرونا کی وجہ سے یہ بات درست غور کرنا، بعد میں یہاں وقت کم ہے، میں اس کو جلدی مختصر کرتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، حکومتیں اور ادارے اور قومیں نابود ہو گئے ہیں معیشت کے لحاظ سے، خصوصاً مغربی ممالک۔ مشرقی ممالک میں اپنے ثقافت، تہذیب اور اپنے خاندانی سسٹم کی وجہ سے ان کی معیشت پہلے سے بھی کوئی اتنی قابل تعریف نہیں تھی، بلکہ یہاں کی معیشت کا قانون ازل سے ایک پاکستان میں بنا ہوا ہے، ہندوستان میں، کہ ایک فرد کماتا ہے 20 آدمی کھاتے ہیں۔ یہ ہماری معیشت کا ضابطہ ہے۔ اس میں خرابی ہے لیکن اس میں حسن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سنبھال لیتے ہیں، مرنے نہیں دیتے بھوک سے۔ بالآخر کچھ نہ کچھ خاندانی رابطے، ہمدردیاں پاکستان میں پتہ ہے، رشتے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ تایا ہے، یہ فلاں ہیں۔ آپ یورپ میں کسی سے پوچھیں جا کر تیرا تایا کون ہے، تیرا چچا کون ہے، تیرا ماموں کون ہے، انہیں کیا معلوم یہ رشتے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہے نہیں ہے۔ بلکہ پاکستان میں ایک گورا آیا ہوٹل میں لاہور میں، اس کے لیے جگہ لینی تھی کسی نے، تو اس ہوٹل والے نے فارم میں لکھا ہوا تھا ولدیت، تو اس کو سمجھ نہیں آیا کہ ولدیت کیا ہوتی ہے، تو ترجمان نے بتایا کہ تیرا باپ کا نام پوچھ رہا ہے۔ تو وہ بہت بگڑ گیا، اس نے کہا تم نے میری توہین کی ہے میرے باپ کا نام پوچھ کر۔ کیوں کہ یورپ میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا باپ کون ہے۔ ماں کا پوچھو تو پھر پتہ ہے ہمیں، باپ کس کو پتہ ہے مغرب میں؟ جب اتنا بے بنیاد نظام ہے وہاں پر، تو ان کا معیشت کا نظام یہ ہے کہ روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں، ہر آدمی کماتا ہے ہر آدمی کھاتا ہے، وہاں مفت والا کام نہیں ہے جو یہاں۔ اس وجہ سے ان کی معیشت نابود ہو گئی ہے۔ ان کی حکومتیں ٹیکس پہ چلتی ہیں، ٹیکس پہ چلتی ہیں، اور وہ ٹیکس لوگ کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے تو حکومتیں چلیں گی۔ وہ کرونا کی وجہ سے معیشت بیٹھ گئی، کارخانے بند ہو گئے، مارکیٹیں، تجارت سب ٹھپ ہو گیا، لوگوں کی درآمد ختم ہو گئی، ٹیکس بھی ختم ہو گیا، حکومتیں بھی کنگال، لوگ بھی کنگال۔ انہیں دوبارہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر اب پہلے جیسی معیشت بنانے کے لیے انہیں یہ کاغذ قلم بیچ کر نہیں بن سکتے، یہ چڈیاں بیچ کر دوبارہ اتنے نہیں اوپر آ سکتے۔ اب انہیں ایک دم سکپ کرنا ہے معیشت میں، اور اسلحہ بیچیں گے۔ ان کی انڈسٹری کا، ان کی معیشت کا اصل درآمد کا ذریعہ ان کا اسلحہ ہے، اور انہوں نے اسلحہ بیچنے کے لیے یہ سارا سینیریو کھیلا ہے۔ اب آپ توجہ کریں، جب جنگیں شروع ہوں گی، جب امارات اسرائیل مل کر ایران پہ حملہ کریں گے، اور پھر چائنا کے ساتھ جنگ ہوگی، فلاں کے ساتھ جنگ ہوگی، علاقائی جنگ ہوگی، آزادی کی جنگیں ملکوں کے اندر شروع ہو جائیں گی، فرقہ وارانہ جنگیں شروع ہو جائیں گی، خوب اس کے بعد اسلحہ بکے گا۔ پہلے اسلحے کی منڈی بنا رہے ہیں، اور دوسرا یہ فرقہ وارانہ فضا بنا کر اصل موضوعات سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ اس وقت اصل موضوع اسرائیل ہے، کشمیر ہے، جو محرم کے عشرے میں نہ کسی سنی کو یاد ہے نہ کسی شیعہ کو یاد ہے کہ اس وقت اگر امام حسین ہوتے جن کے لیے رو رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، تو وہ کن موضوعات پہ بولتے؟ ان موضوعات پہ جن پہ ہم بول رہے ہیں، یا وہ کشمیر و فلسطین پہ بولتے؟ اور یہ سب کچھ ہم سے فراموش کروا دیا گیا ہے عزیزان۔ اس لیے یہ یہاں پر
سینیریو بنایا گیا، یہ کہانی بنائی گئی اور اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ یہ افراد جو شیعہ کے نام پر اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے اکابرین کے بقول، آپ رجوع کریں علماء کی طرف، مراجع کرام سے استفتاء کریں ان کے بارے میں، آیا یہ شیعہ ہیں؟ یہ جو شرک آمیز باتیں کرتے ہیں، شرکیہ باتیں کرتے ہیں، مشرکانہ باتیں کرتے ہیں، ان کو شیعہ سے جوڑ کر اب توجہ کریں کہ اہل سنت کہ جتنے بھی لوگ مشتعل ہو کے جواب دے رہے ہیں، وہ کوئی بھی نصیری کی بات نہیں کرتا، ان کی مشرکانہ باتوں کو نہیں کہتا، اور یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو شرکیہ باتیں، مسلمان نہیں ہیں، سب کے سب تشیع کی طرف رخ موڑ رہا ہے۔ جرم مشرک کرتا ہے، اس کی سزا شیعہ کو دیتے ہیں۔ جرم MI6 کا نمائندہ کرتا ہے، اور آپ MI6 کا جڑیں دیکھیں پاکستان میں کتنی راسخ ہو چکی ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ ماحول اس فضا میں، حساس فضا میں کروانا، پھر محفوظ طریقے سے اس کو تحفظ دینا، یعنی کتنا نفوذ ہے پاکستان کی حکومت کے اندر اور اداروں کے اندر اور باقی سطح پر، اور اس سے یہ ملک کے اندر یہ تباہی پھیلا رہے ہیں۔ اس وقت شعور کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، ہوش کی ضرورت ہے، سب کو، شیعہ بھی اور سنی بھی۔ اب آپ توجہ کریں کہ فرقہ وارانہ جو ماحول ہے، MI6 اور دیگر عرب کیوں اس وقت زیادہ زور لگا رہے ہیں دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر؟ چونکہ انہیں فرقہ ماریت مرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انہیں تفرقہ مسلمانوں میں مرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنے اینڈ پہ، اپنی سرحد پہ پہنچا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ محسوس کریں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ میں یہاں آج روز مبارک جمعہ ہے، مسجد ہے، اس منبر خطبہ جمعہ پہ کھڑے ہو کر آپ سے ذمہ دارانہ طور پر ایک طالب علم کی حیثیت سے اللہ کو گواہ قرار دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تمام مسالک کے علماء، اکابرین اور ان کے جید علماء اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ تفرقہ ہمیں نقصان پہنچایا اس نے اور پہنچا رہا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تفرقہ و فرقہ واریت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، لیکن اس آخری جو حالت نزع میں ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یہ نئی لہر دوڑائی گئی ہے، تاکہ پھر ایک دفعہ اس میں جان ڈالی جائے، پھر ایک دفعہ سے سارے اپنے شیطان نے چیلے جمع کر کے اور انہیں میدان میں اتار دیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ کو پاکستان کی معروف شخصیت کراچی کے علماء دیوبند میں سے مفتی رفیع عثمانی صاحب نے خطبہ دیا جمعے کا، بہت ہی خوبصورت خطبہ، جو ان سے بھی کسی کو توقع نہیں تھی کہ یہ کبھی ایسا خطبہ دیں گے، یا دیوبند کے مفتی اعظم ایسا خطبہ دیں گے، اور اتنی بڑی شخصیت۔ وہ خطبہ آپ تک پہنچا ہوگا وہ کلپ، جس میں انہوں نے محرم کے حوالے سے گفتگو کی اور یہ فرمایا کہ شیعہ مسلمان ہیں، شیعہ ہمارے بھائی ہیں، امام حسین ہم سب کے ہیں، اور دشمن ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے۔ اور انہوں نے ایک بہت عمدہ بات یہ کر دی کہ یہ سب کچھ تفرقہ اور شیعہ سنی دشمنی یہ ضیاء الحق کے زمانے میں شروع کی گئی ہے، اور آپ لوگ اس دھوکے میں نہ آئیں۔ خوب ظاہر ہے کہ بہت سارے علماء، جید علماء کانفرنسوں میں ادھر ادھر آپ نے دیکھا، دیوبند سے ہوں، اہل حدیث ہوں، کسی بھی مسلک سے ہوں، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تفرقہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، سب کے لیے۔ یعنی اہل حدیث کا یہ نتیجہ لیا ہے انہوں نے کہ تفرقہ نہ شیعہ کے لیے بلکہ اہل حدیث کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تمام امت اسلامیہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ پاکستان کے اکابرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ لیکن آپ توجہ کریں، انہوں نے جمعے میں خطبہ دیا، اس کے بعد دیوبند کا دہشت گرد طبقہ لدھیانوی نے ان کے خلاف بیان دیا، فضا بنائی سوشل میڈیا پر کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، اور انہوں نے پھر ایک وضاحتی بیان دیا کہ ہمارا شیعہ کے بارے میں وہی نظریہ ہے جو سارے دیوبند کا ہے، اور پھر گول مول کرنے کی کوشش کی اور آخر میں کہا کہ ہم شیعہ کو گمراہ اور ضلالت پہ سمجھتے ہیں۔ خوب آپ توجہ کریں کہ پہلا خطبہ جو انہوں نے دیا وہ ان کے ضمیر کی آواز تھی، وہ ان کے دل کی آواز تھی، وہ ان کے فطرت کی آواز تھی، وہ ان کے منصب کی آواز تھی، وہ ان کے شعور کی آواز تھی۔ لیکن دوسری آواز وضاحت دہشت گردوں کے دباؤ کی وجہ سے آئی، اور یہ علماء کی کمزوری ہے کہ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ جب ان کے خلاف ایک
لہر چلتی ہے. اور یہ علماء جو تفرقہ کے اور فرقہ واریت کے خلاف ہیں، یقین جانے کہ فردن فردن ان کی ذہنیت بہت پاکیزہ ہے، بہت عمدہ ہے، لیکن اپنے ہی مسلک کے دباؤ میں، اپنے ہی مسلک کے عوام اور جاہلوں کے دباؤ میں آ کر یہ کھل کے وحدت کی بات نہیں کرتے، یا سب کے مسلمان ہونے کی بات نہیں کرتے، یا تکفیریت کو منع نہیں کرتے، چونکہ انہیں پتہ ہے مثلا شیعہ میں سب سے زیادہ دباؤ میں شیعہ علماء ہیں. شیعہ علماء آ کر نہیں کرتے، علیحدہ بات کریں تو وہ سرزنش کرتے ہیں ان لوگوں کی، نصیریوں کی سرزنش کریں گے، مشرکوں کی سرزنش کریں گے، کڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نجی محفلوں میں، ٹیلی فون پہ اور واٹس ایپ میں ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ فلاں ہے. لیکن جب انہیں ممبر پہ موقع ملتا ہے، جب انہیں میٹنگ میں، کانفرنس میں موقع ملتا ہے، تو یہ کسی طریقے سے گول کر جاتے ہیں بات، کیونکہ کل کو پھر اپنے ہی لوگوں کی طرف سے ان پر دباؤ آتا ہے. دیوبند کا عالم اگر تفرقے کے خلاف بات کرے تو دیوبندی شدت پسند ان پر حملہ ور ہو جاتے ہیں. بریلوی اگر کوئی وحدت پر بات کرے تو بریلوی متشدد اس کے اوپر حملہ ور ہو جاتے ہیں. شیعہ اگر کوئی بات کرے تو شیعہ متشدد اس کے اوپر حملہ ور ہو جاتے ہیں. اور اس چیز کو یہ افورڈ نہیں کرتے ہمارے علماء، جبکہ علماء کو اپنی قوت کا اندازہ ہونا چاہیے. مفتی رفیع عثمانی صاحب کی طاقت لاکھوں جاہلوں سے زیادہ ہے. یہ اگر نہ کرتے ان کے کہنے پر یہ وضاحت، تو دنیا کو پتہ چل جاتا کہ مفتی کی طاقت زیادہ ہے یا جاہلوں کی طاقت زیادہ ہے. ان کے کہنے پر وضاحت کر کے آپ نے مور گویا لگا دی ہے کہ جہلاء کی طاقت ابھی بھی زیادہ ہے، جہلاء علماء پر ابھی بھی مسلط ہیں. علماء اب وقت آ گیا ہے، یقین جانے فرقہ واریت آخری سانسیں لے رہی ہے، چونکہ تمام فرقوں کے اکابرین اور جید علماء و رہبران و قائدین اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اسے ختم ہونا چاہیے. اب رہتا کیا ہے؟ صرف ایک اعلان، صرف کھل کے تقیہ سے باہر آنا، اپنے ہی مسلک کے ڈر سے باہر آنا، خوف سے باہر آنا، اور باہر آ کر کھل کے جو حق ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دو. اگر کوئی شیعہ کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، یہ جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ان میں سے کچھ مشرک ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام خمینی کا فرمانا ہے جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بلکہ دشمن کا اعلی کار ہے. وہ جاہل ہے، نادان ہے، وہ دشمن کا اعلی کار ہے. اس وقت سب سے تشیع کے اندر سپریم اتھارٹی مذہبی طور پر جس ہستی کو اتھارٹی اور سندیت حاصل ہے، جن کی بات تشیع کا موقف سمجھا جاتا ہے، وہ رہبر معظم ہے. اور رہبر معظم نے فتویٰ کے ذریعے اور حکم کے ذریعے ممنوع قرار دیا ہوا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے شرعاً اور جرم ہے قانوناً. خب جب ہمارے اکابرین اس تک کھل کے بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی جب آپ کے مجتہدین آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جب آیت اللہ سیستانی دامت ظلہ العالی یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہیں. خب جب ایک مرجع تقلید یہ بیان دیتا ہے تو پاکستان میں آیت اللہ سیستانی کے مقلد کو یا وکیل کو کیا مشکل ہے کہ وہ بھی کھل کے یہ بات کرے آ کر اور لوگوں کے سامنے بیان کرے، تاکہ یہ جاہل اور متشدد یہ اقلیت میں ہیں، یہ قلیل ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ غوغا مچاتے ہیں، اہدم مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور علماء مرعوب ہو جاتے ہیں. علماء کی طاقت زیادہ ہے. کوئی بھی عالم اگر کھل کے ان کے سامنے آ جائے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیوبند کے علماء خوب الحمدللہ بہت سارے آپ نے دیکھا، جماعت اسلامی والے دیوبند کے علماء ہیں، طارق جمیل صاحب دیوبند کے علماء میں سے ہیں. کتنے دیوبند کے علماء یہاں وحدت کانفرنس میں آئے، کس طرح خوبصورتی سے انہوں نے گفتگو کی، اور جگہوں پر کرتے ہیں. اور وہ سب معتقد ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ہم ایک ہو جائیں، اور یہ ہو سکتا ہے. یہ غوغا کے باوجود یقین جانے قلبی طور پر میں مطمئن ہوں، صرف ایک قدم باقی ہے کہ علماء تقیہ چھوڑ دیں. علماء اپنے اپنے مسلک کے متشدد اور پریشر گروپ کے پریشر میں نہ آئیں، اور وہ جس طرح قرآن کا فرمانا ہے کہ جو اللہ کی رسالت انجام دیتے ہیں، جو اللہ کا پیغام انجام دیتے ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ لا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے،
علماء لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں، اللہ کی پرواہ کریں. علماء کے اندر خشیت الناس سے زیادہ خشیت اللہ ہو اگر، پھر یہ فرقہ واریت اسی سال، یہ 2020 میں اپنی موت آپ مر جائے گی اور دفن ہو جائے گی. اور پھر پاکستان میں اس مردے کو کوئی اکھاڑ کے زندہ بھی کرنا چاہے نہیں کر سکتا. اگر اس وقت علماء ایک بولڈ قدم اٹھائیں، واضح قدم اٹھائیں، جو مناسب سمجھتے ہیں، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس کا اظہار کریں، یا کسی جگہ مل بیٹھ کر سارے اس کا اظہار کریں، تو انشاءاللہ پاکستان اس لعنت فرقہ واریت سے مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائے گا، اور سب کے سب مسلمان بھائی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ اور تمام مقدسات دین اور شعائر دین کی تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایک مہذب قوم کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان میں رہیں گے، اور پاکستان میں اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، اور پاکستان میں اللہ کے نظام کو انشاءاللہ نافذ کریں گے، اور دشمنان دین کو ناکام کریں گے. مودی کو مایوس کریں گے، نیتنیاہو کو مایوس کریں گے، ٹرمپ کو اور MI6 کو مایوس کریں گے انشاءاللہ. اور علماء اس وقت یقین جان لیں کہ عوام، متدین عوام، باشعور عوام، متدین عوام اور باشعور عوام آپ علماء کے ساتھ ہیں. جہلاء بے شک آپ کے خلاف ہوں، لیکن ان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ علماء کے مقابلے میں آ کے علماء کو دین سے دور کر کے، خشیت اللہ دور کر کے. یہ تو اللہ کا فرمانا تھا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سب کو دوسروں کی پرواہ ہوتی ہے، علماء کو فقط اللہ کی پرواہ ہوتی ہے. تو وہ قرآن کا کہنا اپنے اوپر صادق کرو اور فٹ کرو کہ اللہ کی پرواہ کر کے انشاءاللہ اسی محرم میں، اور اس محرم کے گزرنے سے پہلے انشاءاللہ یہ فضا پاکستان کے اندر قائم ہو سکتی ہے. اور اس میں نہ آئیں. حکومت بھی اپنا فریضہ انجام دے. ملکی سلامتی سے کھیلنے والوں کو، یہ کالی بھیڑیں جو حکومت کے اندر ہیں، جو مجرموں کو باقاعدہ تحفظ دے رہی ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں، اور ان سے پابندیاں اٹھوا کر اور ان سے فرقہ وارانہ باتیں کروا کے اور ان کو تحفظ سے محفوظ طریقے سے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، یہ عام آدمی نہیں کر سکتا. یہ مؤثر حکومتی عناصر کر سکتے ہیں. حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پہلے ہی یہ ملک و مملکت تباہ ہو چکا ہے، اب دوبارہ اس کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بحق امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرمائے انشاءاللہ، اور مسلمانوں میں بیداری و شعور قائم ہو. اور خصوصاً پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، شیعہ سنی کو، سب کو انشاءاللہ آپس میں بھائی اخوت اور ایک دوسرے کے ساتھ مسالمت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.